بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، آج ہم آپ کے سامنے وہ حقائق رکھنے جا رہے ہیں جنہیں امام طبری، ابن خلدون اور دیگر مورخین نے اپنے قلم سے محفوظ کیا۔ یہ وہ سچ ہے جس نے تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نبوت تمہارے درمیان باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس کے بعد خلافت قائم ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک چلے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب حکومت ملوکیت میں بدل جائے گی جو خلافت کی ضد ہے۔ خلافت وہ نظام ہے جس میں مسلمان آپس کے مشورے سے خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اور ملوکیت وہ طریقہ ہے جس میں پہلا حکمران اپنی زندگی میں ہی اپنے جانشین کو نامزد کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ اسلام کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا جانشین بنانے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ بات تقریباً تمام مورخین نے لکھی ہے۔ محترم ساتھیو، اس کے بارے میں امام خلدون اور امام طبری یوں رقم تراز ہوتے ہیں کہ امیر معاویہ خود سے یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی طرف مائل نہ ہوئے، بلکہ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک جید صحابی تھے اور وحی کے کاتب بھی تھے، انہوں نے امیر معاویہ کو یزید کی جانشینی کا مشورہ دیا۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف سعید رازی نقش بندی فرماتے ہیں، امیر معاویہ خود امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یزید کی جانشینی کی بابت امام حسین علیہ السلام سے بات کی۔ محترم ساتھیو، جب حضرت امیر معاویہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کے لیے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ کو کیا جواب دیا؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ سے یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کے بارے میں آمادگی کا اظہار فرمایا تھا، یا آپ نے اسی وقت دو ٹوک انداز میں امیر معاویہ کو یزید کی جانشینی کی بیعت سے روک دیا تھا؟ اور اگر امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ کو یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر امیر معاویہ نے یزید کو اپنی موت کے وقت یہ وصیت کیوں کی کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لازمی لینا؟ کیا امیر معاویہ یہ نہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے؟ محترم ساتھیو، آج کی ویڈیو میں تمام واقعات اور تمام حقائق تاریخ کی کتابوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ساتھیو، یاد رکھیں کہ ہماری کسی بھی ویڈیو میں ہمارے خود کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ہم مختلف تاریخ دانوں اور مختلف محققین کے لکھے گئے تصانیف سے مختلف حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپنی وفات کے قریب حضرت معاویہ نے اپنے 4 خاص مشیروں کو بلایا، جن میں سعید بن عاص، حسین بن نمیر، ضاحک ابن قیس اور مغیرہ بن شیبہ شامل تھے۔ ان میں مغیرہ بن شیبہ کچھ زیادہ مشہور ہوئے کیونکہ یہ رسول خدا کے اصحاب میں سے تھے۔ یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی جانب سے بحرین، بصرہ اور کوفہ کی حکومتوں کے سربراہ رہے، نیز وہ معاویہ کے دورے حکومت میں کوفے کا حاکم بھی بنائے گئے۔ مغیرہ بن شیبہ کے بارے میں بعض تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے سب و شتم میں بھی ان کا کردار تھا، اور حضرت عمر بن خطاب کا قاتل ابو لولو بھی ان کا ہی غلام تھا۔ خیر، جب حضرت امیر معاویہ نے ان 4 سے مشورہ کیا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو تخت نشینی کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو ان 4 نے کہا کہ یزید کی نامزدگی میں 4 افراد رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن خطاب، اور سب سے اہم اور بڑی ہستی امام حسین علیہ السلام۔ ان 4 کو منا لو تو تمام مسلمان یزید کی بیعت بآسانی کر لیں گے۔ چنانچہ حج کے دنوں میں امیر معاویہ اپنے ان 4 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ گئے اور جا کر ان 4 افراد سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی اور امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنانا چاہتا ہوں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں گوشہ نشین شخص ہوں، مجھے سیاست اور حکومتوں سے کوئی لین دین نہیں، جیسے تمام لوگ یزید کی بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے چونکہ اپنی زندگی میں تمام خلفائے راشدین کو اسی طرز پر خلیفہ منتخب ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ پہلے والا خلیفہ ان کو نامزد نہیں کرتا تھا بلکہ ایک مجلس شورا آپس میں مشورہ کر کے خلیفہ منتخب کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اسی ضمن میں کہا کہ جب سب بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ امیر معاویہ سمجھ گئے کہ عبداللہ بن عمر کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں، چنانچہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس گئے تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے سخت الفاظ میں انکار کیا۔ یہاں امیر معاویہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے درمیان گرما گرمی اور بحث شدت اختیار کر گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیچ میں تشریف لائی اور انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ پہلے ہی میرا بھائی محمد بن ابی بکر تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو چکا ہے، میرے اس بھائی کی جان بخش دو۔ یہ سن کر امیر معاویہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور عبداللہ بن زبیر کے پاس گئے اور اس سے یزید کی بیعت کا کہا تو عبداللہ بن زبیر نے امیر معاویہ کو کہا کہ یزید کی نامزدگی اپنے سر پر مت لو بلکہ ایک کمیٹی بناؤ اور اس کمیٹی کے ذریعے یزید کو منتخب کرواؤ، خود اس کو اپنا جانشین مقرر کر کے مت جانا ورنہ تاریخ میں تمہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا۔ امیر معاویہ نے اس کا یہ مشورہ نہ مانا اور پھر یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور بات شروع کرنے کی غرض سے امام حسن کے بارے میں بات کی کہ ہمیں امام حسن کی وفات کا بے حد دکھ ہے، بے شک میں نے ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو بھرپور طریقے سے نبھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے میرے بھائی امام حسن کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو اور مصالحت کی شرائط جو طے ہوئی تھی ان کو پورا نہیں کیا۔ محترم دوستو، امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان جن شرائط پر صلح ہوئی تھی وہ شرائط یہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی بھی ساتھی کو شہید نہیں کیا جائے گا، لیکن امیر معاویہ نے حجر بن عدی اور مالک اشتر اور دیگر بہت سے حضرت علی کے ساتھیوں اور حامیوں کو بے دردی سے قتل کروا کر اس شرط کو توڑا، اور حجر بن عدی تو اس قدر تقوی اور پرہیزگار شخص تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی معاویہ کو حجر بن عدی کے قتل کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان ہونے والی صلح کی سب سے اہم شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ یا نائب نامزد نہیں کریں گے، اور وہ شرط توڑنے کے لیے آج خود امیر معاویہ امام حسین کے پاس آ چکے تھے۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ سے کہا کہ آپ نے میرے بھائی کے ساتھ کی گئی کسی بھی شرط کو پورا نہیں کیا تو اس بات پر امیر معاویہ لاجواب ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کی بیعت چاہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے میرے بھائی سے جو شرائط طے کی تھی ان میں سب سے پہلی شرط ہی یہی تھی کہ اپنا جانشین نامزد نہیں کیا جائے گا، ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تمام شرائط کو پورا کیا، جبکہ انہی شرائط میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ جس کے لیے آپ آج بھی میرے پاس آئے ہیں۔ ابن خلدون، امام طبری اور تاریخ خلفاء کے مصنف امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ان چاروں افراد میں سے سب سے جاندار جواب امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ کو دیا۔ امیر معاویہ کی وفات کے وقت یزید شکار کے لیے گیا ہوا تھا، چنانچہ جب امیر معاویہ فوت ہوئے تو حسین بن نمیر اور دیگر ان کے مشیروں نے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی اور تمام اسلامی گورنروں کو بھی اپنے اپنے علاقوں میں یزید کی بیعت لینے کی ذمہ داریاں سونپ دی، جن میں مدینہ کے گورنر عقبہ بن ولید کو بھی یزید کی بیعت کا مراسلہ پہنچا اور اسے کہا گیا کہ مدینہ سے تمام مسلمانوں سے یزید کی بیعت لی جائے۔ محترم دوستو، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ آپ نے شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت کو دیکھتے ہوئے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب کوفہ والوں کے بے شمار خطوط
آپ تک آنے لگے تو آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی صورتحال جاننے کے لیے روانہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے حالات سے باخبر کیا تو امام حسین علیہ السلام نے بھی کوفہ کا رخ کیا۔ محترم دوستو، یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر یزید کی بیعت کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ خود یزید کے سامنے جا کر مناظرہ کرنا چاہتے تھے اور اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنے خلیفہ کا انتخاب کرنے کا حق دیا جائے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں گے تو لوگوں کا اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اگر یزید سے سمجھوتا کر لیں گے تو اسلام کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر تو قربان کر دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ محترم دوستو، یہی وہ عظیم سبق ہے جو تاریخ اسلام ہمیں دیتی ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کی کسی بادشاہت یا اقتدار کو اہمیت نہ دی، بلکہ اسلام کی اصل روح اور خلافت کے سچے نظام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کر دی۔ آج بھی اگر ہم دین کی اصل تعلیمات پر قائم رہیں، حق اور سچ کا ساتھ دیں اور ظالم و جابر نظام کے آگے سر نہ جھکائیں تو یہی حقیقی پیغام کربلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔